السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں، فٹ ہیں؟ پوڈ کاسٹ کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی پوڈ کاسٹ کی ابتدا ہم کریں گے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کے کلام سے، جو پیش کریں گے علی حسین۔ مدعا چہرہ منرانی کا مدعا چہرہ صورت حق کا آئینہ چہرہ عالم خواب میں حقیقت ہے، عالم خواب میں حقیقت ہے، آپ کا چہرہ آپ کا چہرہ آپ کا چہرہ آپ کا چہرہ سرمگی چشم آیا مازا سرمگی چشم آیا مازا زلف واللیل والضحا چہرہ زلف واللیل والضحا چہرہ مصطفیٰ آنکھ ہو خدا صورت مصطفیٰ آنکھ ہو خدا صورت ہو خدا آنکھ مصطفیٰ چہرہ ہو خدا آنکھ مصطفیٰ چہرہ یہ ہے تفسیر آسن تقویم یہ ہے تفسیر آسن تقویم ابتدا چہرہ انتہا چہرہ ابتدا چہرہ انتہا چہرہ مرنے والوں کی آخری خواہش میرے آقا مجھے دکھا چہرہ میرے آقا مجھے دکھا چہرہ ریگزار حیات میں واسع
ریگزار حیات میں واصف، ریگزار حیات میں واصف، باغ فردوس کی ہوا چہرہ، باغ فردوس کی ہوا چہرہ، منرانی کا مدعا چہرہ، صورت حق کا آئینہ چہرہ۔ سبحان اللہ۔ جی ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ، بہت خوبصورت علی بھائی نے کلام سنایا جی۔ اور یہ بھی میرے خیال ایک نئی روایت ہے کہ چلیں گفتگو سے پہلے اگر کبھی تلاوت ہو جائے، کوئی نعت ہو جائے تھوڑا سا مختصر سا، تو یہ بھی ایک خوبصورت میرے خیال آغاز ہوا کرے گا جی۔ ہے بالکل، تو باتیں تو خیر ہوتی ہیں، تو اصل کام تو یہی ہے بالکل کہ سرکار کی خدمت میں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وسلم سلام پیش کر کے پھر آگے کو بات کی جائے، تو بہتر خوبصورت بات یہی ہے۔ تو وہ آج مجھے یہ ابتدا اچھی لگی ہے جی، اور اس کو انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جی انشاءاللہ۔ اب ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ رزق کو لے کے ہے۔ بہت سارے لوگ پریشان ہیں رزق کو لے کے، تو آج ذرا یہ بتائیں کہ رزق کی اقسام کیا ہیں اور یہ رزق کریم کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی رزق چونکہ جی یہ خاص ایک لفظ ہے جو مالک نے استعمال کیا ہے، وہ اس نے کہا ہے کہ میں ہوں جو تمہیں رزق دیتا ہوں اور میں ہی رزق دینے والا ہوں اور میں بہترین رزق دینے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں ہر جاندار ذی جان کو، چرند پرند ماہی انسان سب کو رزق میں دینے والا ہوں۔ اور پھر ایک بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ بات فرماتے ہیں کہ رزق میں آسمانوں سے برساتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ رزق آسمان سے آتا ہے۔ اب وہ سرکار ویسا فرماتے تھے کہ اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ تمہارا رزق اس مالک کے پاس ہے تو کبھی رزق کو چھوڑ کے رزاق کو ڈھونڈنے کی کوشش تو کرو۔ سبحان اللہ۔ اس تک پہنچ گئے تو رزق کے سارے مسئلے آسان ہو جائیں گے تمہارے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ رزق جو ہے نا جی مالک نے کیسا دیکھیں، اب یہ بھی اس کی نا ایک بڑائی ہے مالک کی، اللہ تعالیٰ کی، کہ وہ اپنے نام ماننے والوں کو بھی ویسے ہی رزق دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی اس کا ایک رب ہونا، اس کا اللہ ہونا، یہ بھی ایک بات ثابت کرتا ہے کہ اللہ اپنے دشمنوں کو بھی رزق دیتا ہے، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی رزق دیتا ہے، ماننے والوں کو بلکہ بعض اوقات کم دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا وہ میں بتاتا ہوں کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نا صرف روٹی کا نام ہے، اور روٹی بھی بڑا نا قیمتی فیکٹر ہے ایک۔ وہ سنا تھا ہم نے کہ روٹی بندہ کھا جاندی ہے، کہتے ہیں کہ بندہ روٹی کھا جاتا ہے، کہتے ہیں روٹی بندہ کھا جاندی ہے۔ وہ حضرت بابا فرید گنج شکر نے اس کو تو اتنا امپورٹنس دی ہے اس روٹی والے معاملے کو کہ وہ کہتے تھے کہ 5 رکن اسلام دے 6واں فریدہ ٹک مطلب ٹکر روٹی ہے۔ 5 رکن اسلام دے 6واں فریدہ ٹک، جے نہ ملے 6واں تے 5 جاندے مک۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ اسلام کے باقی 5 اراکین ہیں وہ بھی خدشے میں پڑ جائیں گے اگر یہ 6واں رکن روٹی والا آپ کا پورا۔ یعنی کہا گیا کہ مفلسی آپ کو کفر تک لے جاتی ہے۔ تو
تو یعنی کہ یہ روٹی اتنی ضروری چیز ہے کہ بعض اوقات انسان کفر کی حالت تک بھی پہنچ جاتا ہے. وہ بابا صاحب یہ فرماتے تھے نا, تو اس وقت جو تھا نا وہاں کا جو امیر شہر تھا, کوتوالے شہر, وہ ذرا بڑا مذہبی قسم کا آدمی تھا. تو حضرت بابا فرید گنج شکر تھے, یہ ذرا آپ کو پتہ ہے جلالی سے تھے, جو بات ہوتی تھی کہہ دیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں جی وہ آ گیا, اس نے کہا بابا صاحب آپ یہ کیا کہتے رہتے ہیں, آپ بھی نا اسلام کے اندر کوئی نہ کوئی شامل کرتے رہتے ہیں, 5 رکن اسلام کے, چھٹا کہاں سے آ گیا, آپ اس کو چھٹے کو کیوں لے کے آتے. وہ کہ بھائی یہ بڑا ضروری ہے, یہ اس کے بغیر جو ہے نا 5 ارکان جو ہے نا اسلام کے, حج, روزہ, نماز, زکوٰۃ جو ہے یہ خدشے میں پڑ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. کچھ عرصے بعد وہ کوتوالے شہر کو جانا پڑا جی حج کے لیے. یہ پرانے دور کی بات ہو رہی ہے. حج اس وقت اتنا مشکل ہوتا تھا کہ لوگ اونٹوں پہ جاتے تھے, صحراؤں کے سفر ہوتے تھے, سمندروں کے سفر ہوتے تھے, بحری جہاز جایا کرتے تھے. تو وہ لوگ نا پہلے اجازت لے کے جاتے تھے سب سے مل کے کہ پتہ نہیں یا قسمت یا نصیب واپسی ہوگی یا نہیں ہوگی. تو لوگ اپنا سلام بھی بھیجتے تھے. مشکل سفر تھا جی یہ والا. تو وہ کوتوالے شہر بھی آیا حضرت بابا فرید گنج شکر سے ملنے کے لیے کہ جی میں حج کے لیے جا رہا ہوں, آپ دعا فرمائیے. تو انہوں نے پھر دوبارہ یہ شعر سنا دیا, 5 رکن اسلام دے 6واں. انہوں نے کہا بابا صاحب پھر وہی بات آپ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا جاؤ تو ہو کے تو آنا وہاں سے. وہ جناب حج اس نے کیا, حج کر کے قافلہ واپس آ رہا تھا کوتوالے شہر کا. تو ڈیزرٹ میں آ گیا طوفان. اب جو صحرا کے طوفان ہوتے ہیں نا جی وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ایک تو ریت میں پہلے کوئی ڈائمنشن نہیں ہوتی, کوئی روڈز نہیں بنی ہوئی ہوتی, پھر کوئی نشان رہ بھی جائیں تو وہ آندھی طوفان سے تو وہ ویسے اڑ کے چلے جاتے ہیں, آپ تنہا کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. کہتے اتنا طوفان آیا کہ قافلہ بچھڑ گیا, اونٹ بھاگ گئے, بندے غائب ہو گئے. وہ اکیلے کوتوالے شہر ہی کہیں پہ رہ گئے, اب نہ ان کو کوئی بندہ ملے. اور صحرا میں کبھی آپ کو نا ایکسپیرینس ہو نا تو آپ دیکھیے گا کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کو نا اگر سورج نہ نظر آ رہا ہو تو آپ کو مشرق مغرب سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ کدھر ہے. اس لیے وہ صحرا کے لوگ اکثر رات میں سفر کرتے ہیں کہ ستاروں کی نا ان کو سمجھ ہے کہ یہ قطبی ہے, نارتھ سٹار جس کو بولتے ہیں جی, اس کو دیکھ کے وہ ٹریول کرتے ہیں. اب وہ کوتوالے شہر صاحب جناب پھر رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی کوئی رستہ سمجھ میں نہیں آ رہا. 3-4 دن ہو گئے, بھوک پیاس سے نڈھال ہو گئے, مرنے والے ہوئے تھے. اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے گھوڑے کے اوپر. تو بڑی ان کی جان میں جان آئی. تو اس جیسے گھوڑے والا قریب ہے تو انہوں نے کہا کہ خدا رہا تمہارے پاس کوئی روٹی ہے, کوئی پانی ہے, مجھے پلا دو, میں تو مرنے والا ہوں. وہ کہ بھائی صحرا میں پانی مانگ رہے ہو, بدلے میں کیا دو گے مجھے؟ اس نے کہا جی میرا تو قافلہ لٹ گیا, پیسے ختم ہو گئے, اونٹ کچھ نہیں ہے پاس میں, ایک لے دے کہ میرے پاس حج کا ثواب ہے, یہ لے لو تم. اللہ اکبر. ان کا اچھا اور کیا دو گے پھر؟ اس نے کہا اور میرے پاس. انہوں نے کہا جی ایک کام کرو, میری جتنی بھی آج تک کی عبادات ہے نا وہ تم لے لو, مجھے پانی اور روٹی کھلا دو. اس نے کہا ٹھیک ہے, لکھ کے دو مجھے. وہ اس نے نا ایک وہ جو ہوتا تھا ریگزین کیا بولتے ہیں اس کو, اپنا نکالی وہ تحریر کے لیے نا, تو اس کو کہا اس کے اوپر لکھ اور اپنے سائن کر. اس نے وہ لکھ کے اس کے اوپر دے دیا. کھال سی تھی ایک وہ. تو اس کو کھانا بھی کھلایا, اس کو پانی بھی پلایا, اس کو رستہ بھی دکھایا کہ اس رستے پہ سیدھا چلتا نہیں, سامنے سمندر ہے, وہاں سے تجھے تیری مسافت کی چیز مل جائے گی. وہ جناب وہاں گیا, آگے سے اس کو مل گیا, بحری جہاز بھی مل گیا, لوگ بھی مل گئے, خیر و عافیت سے. اب آ تو گیا, اب اندر سے تو خالی تھا وہ. اس کو پتا تھا میں سارا کچھ تو دے آیا ہوں, وہ حج کا تو سارا ثواب میں دے آیا ہوں. اب وہ جناب بہرحال سب سے مبارکبادیں وصول کرتا کرتا تو حضرت بابا فرید گنج شکر کے پاس پہنچا. تو آپ نے مبارکباد دی, تو پھر آپ نے دوبارہ وہ شعر سنایا. انہوں نے کہا بابا صاحب آپ نہیں منع ہوتے, میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ نہیں بات. انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے, تو ادھر میرے ساتھ آ. تو اندر گئے تو اندر نا وہ جا کے جو تھا نا وہ ٹکڑا جس کے اوپر اس کے دستخط تھے, انہوں نے کہا دیکھ اس روٹی کے لیے تو اپنا حج, روزہ, نماز, بلکہ ساری زندگی کی عبادات تو مجھے دے کے آ گیا ہے, اور تو ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ یہ روٹی قیمتی نہیں ہے. روٹی تو بہرحال اتنی قیمتی ہے. اور یہ
رزق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے شکم کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن رزق کی صرف یہ ایک قسم نہیں ہے. کوئی سرکار ویسے صاحب نے نا کوئی 15 قسم کے رزق بتائے ہیں، 15 قسم کے رزق. آپ نے کہا کہ بارش رزق ہے، سبحان اللہ. اور بلکہ یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ بارش تو خزانے ہیں رزق کے. ایک بارش جو ہے، سبحان اللہ. وہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ نا محفل ہو رہی تھی، جمعرات کی محفل گھر پہ، تو باہر ایک دم سے نا بڑی موسلا دھار قسم کی بارش ہونا شروع ہو گئی. تو بارش ہوئی تو آپ نے کہا کہ اچھا بتاؤ بھائی بارش کیا ہوتی ہے؟ تو سب نے کہا جی رحمت ہوتی ہے بارش. تو پھر آپ نے کہا اچھا ڈکشنری اٹھاؤ. وہاں پڑی ہوئی تھی ایک ڈکشنری اٹھائی گئی. آپ نے کہا اس میں دیکھو بارش کا مطلب کیا ہے. تو بارش کا نا اس وقت نکلا کہ ایک مطلب ہے عزت. تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ بارش دیتا ہے تو تم لوگوں کی عزت افزائی فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے کہا کہ یہ جب اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے اپنی رحمت کی، اپنی عزت افزائیوں کی، تو تمہارے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ایسے بارش ہوتی ہے رحمت کی. جب رحمت کی بارش ہو تو آپ کی تمام چیزیں دھل جاتی ہیں. آپ نے کہا یہ بارش ہے، بارش کے ہونے سے کیا کیا خزانے نکلتے ہیں. کھیت ہریالی ہوتی ہے، فصلیں لوگوں کا اناج نکلتا ہے، درخت بنتے ہیں. ایک درخت کی کہانی کے اندر ہی بڑی کہانیاں چھپی ہوئی ہیں. ایک بیج ہے، بیج کے اندر ایک درخت ہے، نہیں کئی 100 درخت ہیں. سبحان اللہ. جو بے رنگ بیج میں سے رنگدار پھول نکل رہے ہوتے ہیں اور رنگدار اور خوبصورت میٹھے پھل چل رہے ہوتے ہیں. اس کی ٹہنیوں کے اوپر پرندوں کا بسیرا ہوتا ہے. اس کی چھاؤں کے نیچے جانور آرام فرماتے ہیں. اس کی لکڑی اگر جلانے کے کام آئے تو وہ بھی قیمتی ایک طاقت ہے، اور اگر کہیں تجارتی طور پر کام آ جائے تو وہ تو سبحان اللہ شو روم بن گئے، تو فرنیچر ہاؤس بن گئے، تو کیا کیا بن گیا. پورا ٹریڈنگ سسٹم اس کے اوپر چلا ہوا ہے جی. سبحان اللہ. تو ایک بارش اور ایک درخت کے اندر کیا کیا کہانی چھپی ہوئی ہے جی ہے. تو یہ بھی آپ نے فرمایا کہ بارش بھی ایک. پھر آپ نے کہا بارش رزق، تمہاری آنکھیں رزق. سبحان اللہ. پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا بات سنو، اگر کوئی تمہیں کہے کہ 2 کروڑ روپے لے لو اور اپنی آنکھیں دے دو، اللہ، تو کہے گا میں نے آنکھیں دے دی تو ان نظاروں کو کیا بنے گا، کون دیکھے گا ان نظاروں کو، تو میں تو نہیں دیتا تمہیں. پھر آپ نے کہا کہ اچھا چلو یہ لو، یہ پیسے لے لو، اپنے کانوں کی سماعت دے دو، اپنی زبان کا بولنا دے دو. وہ ارب پتی تو تم اندر سے پڑے ہو ابھی سے ہی. سبحان اللہ. وہ ہمارا ایک ڈینٹسٹ ڈاکٹر ہے، اس نے کہا کہ 6 کروڑ روپے آپ کے منہ میں لگے ہوئے ہیں. واہ واہ واہ. آپ دانتوں کی ٹریٹمنٹ کروانے جائیں نا جی، تو ایک داڑھ کے لگ پتہ جاتا ہے جی کہ کیا حساب سے چل رہا ہے. تو کہتا ہے یہ 6 کروڑ روپے لگے ہوئے ہیں آپ کے منہ کے اندر، دھیان کیا کریں ذرا ان کا. اب یہ سارے رزق ہیں. گویائی رزق ہے، سماعت رزق ہے، طاقتور جسم رزق ہے، صحت رزق ہے، لطافت جسم رزق ہے، خیال رزق ہے، حسن خیال رزق ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات جڑے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ رکھے ہوئے. اور سب سے بڑھ کر کے ایمان بھی رزق ہے. سبحان اللہ. واہ. اچھا یہ ایک ایسا رزق ہے ایمان والا جو ہے نا جی، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے باقیوں کو نہیں دیا، ایمان والوں کو دیا. یہ ایک ایڈیشنل رزق ہے. یہ بات بڑی غور سے سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نہ ماننے والوں کو پیسے بھی دیتا ہے، طاقت بھی دیتا ہے، لطافت بھی دیتا ہے، حسن بھی دیتا ہے، رعنائیاں بھی دیتا ہے، خیال بھی دیتا ہے، حسن خیال بھی دیتا ہے. اسلام نہیں دیتا، مذہب نہیں دیتا، ایمان نہیں دیتا. اب یہ ایمان مکمل ایک رزق ہے. اب یہ دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈائمنشنز بنا دی ہوئی ہیں کہ ہر انسان کی ایک ایک صلاحیت جو ہے وہ رزق کے دائرے میں آتی ہے. اب کہنے کو تو صرف انسان سمجھتا ہے کہ یہ روٹی ہے، کھانا ہے، پیٹ بھرنا ہے. وہ کسی سے پوچھ کے دیکھو نیند کتنا بڑا رزق ہے. سبحان اللہ. جن کو گولی کھانی پڑتی ہے اور ان کو سکون کی نیند نہیں میسر آ سکتی، اس سے جا کے پوچھو کہ تمہیں ہم جناب 2 کروڑ روپے دیں گے، 10 کروڑ روپے دیں گے، تو یہ نیند تمہاری وہ کہے گا تھوڑی سی نیند ہے میری، خدا کے لیے یہ کسی طرح سے میری نیند واپس کر دو. مجھے یاد ہے میں جب جوانی جب تھی، اب تو خیر نہیں ہے، تو اس وقت نا میں کالج دور کی بات ہے،
تو میں سوتا تھا جی ایسے کہ میرے سر کے اوپر کوئی ڈھول بھی بجا لینے تو میری آنکھ نہیں کھلتی تھی. تو مطلب 18 گھنٹے سونا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. تو مجھے ایک دن سرکار کہتے ہیں تم اتنا کیسے سو لیتے ہو؟ تم کہتے ہیں ہاں ابھی تمہیں نا چنتا نہیں ہے, جس دن تمہیں چنتا لگے گی نا اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ نیند اڑ جائے گی تمہاری خود سے. تو وہ واقعی وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ ایک چنتا کیا کئی چنتائیں لگ جاتی ہیں, کئی پریشانیاں آپ کی زندگی میں آ جاتی ہیں, کئی ٹینشنیں ہوتی ہیں. وہ ٹینشنیں آپ کو ذہنی اضطراب دیتی ہیں, آپ کو سکون نہیں مل سکتا, سکون بھری نیند میسر نہیں آ سکتی. جتنا جتنا آپ کی زندگی کے اوپر خوف طاری ہوتا جائے گا, جتنا جتنا پریشانی طاری ہوتی جائے گی, سوئے سوئے انسان ڈر کے اٹھ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, او ہو پیسے ڈوب گئے, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. دیکھ لیں کیسی کیسی باتیں. اب اس میں یہ بات سمجھنے والی بہت ضروری ہے کہ رزق کا تعلق, اب دیکھیں کہ یہ ایک تو مالک نے کہا کہ میں رزق دیتا ہوں تمہیں. مالک نے اس زمین کے اندر بے بہا خزانے رکھ دیے ہیں, بے بہا چیزیں رکھ دی. پھر آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات بتائی ہے. آپ نے کہا کہ دیکھو پرندوں کی جیب نہیں ہوتی لیکن کوئی بھوکا نہیں رہتا پرندہ. سبحان اللہ. صبح نکلتے ہیں پرندے آشیانے سے بغیر جیب کے ہیں, اپنا کھانا کھا کے آتے ہیں, اپنے بچوں کا لے کے آتے ہیں, اور ہر روز صبح وہ چلتے ہیں اور ہر روز صبح ان کا کام ہو جاتا ہے. ہم لوگوں کو تو ذخیرے نے مار دیا ہوا ہے کہ یہ اکٹھا کر لو, وہ اکٹھا کر لو, فلاں کر لو. وہ کہتے ہیں درویش لوگ ہوتے ہیں نا, یہ بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اچھا آج رات میں عبادت کر رہا ہوں تو کچھ مزہ نہیں آ رہا ہے, عبادت میں کیا چکر گیا ہے. اور مجھے کیا ہے بھائی, انہوں نے کہا جی وہ کچھ نہیں, صبح کے لیے ناشتہ رکھا ہوا ہے, ہوگا 2 اللہ کی راہ میں, اللہ نے صبح ناشتہ نہیں ہمیں دینا, اس نے دینا ہوگا تو دے لیں گے, یہ کیوں بچا کے رکھا ہوا ہے تم نے. یعنی کہ اس حد تک وہ اپنے آپ کو اللہ کی ان کی سپردگی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی نکالو, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ ہمیں دے گا رزق. اب یہاں میں نا ایک پوائنٹ جو بڑا غور والا ہے کہ رزق حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے کوشش کرو. آپ اگر سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں نا کہ جی میں بس سارے کام, اللہ کا چونکہ وعدہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے روٹی دے دے گا, آپ بیٹھ جائیں, آپ کو گارنٹی ہے روٹی مل جائے گی, بھوک سے نہیں مریں گے آپ. اللہ تعالیٰ آپ کے ڈور سٹیپ کے اوپر جہاں بیٹھے وہیں آپ کو روٹی کھلا دے گا. لیکن اگر آپ کہیں گے نا کہ مجھے اب نیا موبائل فون چاہیے, تو وہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں کیا ہوا اس کا. آپ کی ریکوائرمنٹ اب اور اس سے اور ہوتی جا رہی ہیں, زندگی کی کامیابیوں کے انحصار اور چیزوں کے اوپر ہوئے جا رہا ہے. وہ چیزیں رزق میں نہیں, وہ آپ کی ضروریات نہیں بلکہ آپ کی آسائشوں کے بیچ میں وہ چیز چلتی آ رہی ہے. آپ کہتے ہیں وہ بھائی اگر نہیں ہے تمہارا اتنا رزق بن رہا تو تم اپنی خواہشات کا سفر تھوڑا چھوٹا کر لو, اپنی ضروریات کو ذرا اپنی چادر کے بیچ میں لے آؤ. بھئی نہیں ہے تمہارا نصیب یہ کہ تمہارے پاس اتنا رزق ہوگا, تو پھر تم جتنا ہے اس کے بیچ میں ویسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. شکر کرنے سے نعمت محفوظ ہوتی ہے. آپ اگر کسی چیز کو نعمت سمجھیں نا کہ یہ نعمت ہے میرے پاس اللہ تعالیٰ کی, اس نعمت کا شکرانہ ادا کیا جائے. آپ نے کہا جیسے کہ حسن بھی ایک رزق ہے, اللہ تعالیٰ حسین چہرے بناتا ہے. کہتے ہیں اب جو حسن ہے اس کی زکوٰۃ کیا ہے؟ آپ نے کہا اس کی زکوٰۃ ہے کہ وہ دیدار دے. سبحان اللہ. واہ اپنے چاہنے والے کو واہ 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 دیدار دے اس کا. واہ واہ. تو یہ بھی اس کی ایک زکوٰۃ ہے, حسن کی زکوٰۃ ہے جی. واہ. محنت کرنے والے کا ہاتھ جو ہے جی وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میں محنت کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہوں. جب وہ اپنے ہاتھ سے محنت کر رہا ہوتا ہے, چاہے وہ کسان ہو, چاہے وہ بڑھئی ہو, چاہے وہ لوہار ہو, جو اپنے ہاتھ سے محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت پسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کے بیچ میں یہ رزق رکھے ہوئے سارے کے سارے کہ آپ کے ہاتھ, اب کہتے ہیں کہ جی ایک سریلا گلا ایک سونے کی کان سے کم ہے کیا؟ سبحان اللہ. واہ. آج نکال دیں لتا منگیشکر کو بیچ میں سے, اور اسے کہیں نہیں یہ تم نے کیا کیا, تم نے گانے شروع کر دی, یا مہدی حسن کو بیچ میں سے نکال دیں, تو آپ کہیں گے کہ یہ جناب یہ تو صرف گلا ہے ان کے پاس, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. پتہ نہیں اسلام بھی پورا ہے کہ نہیں ہے.
لیکن ایک گلا اللہ نے اس کو عطا کیا ہے ایسے کہ ایسا کہ ایک پوری دنیا اس کے پیچھے لگا دی ہوئی ہے جو اس کو بھگوان ہی ماننا شروع ہو گئی ہے. وہ کہ گلے میں بھگوان بولتا ہے جی. مہدی حسن کے بارے میں لتا منگیشکر نے کہا یہ بات کہ ان کے گلے میں بھگوان بولتے. تو اب یہ خوبصورت گلا سنانے والا. پھر دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سننے کے لیے ایک سماعت والا دیا کہ جس کو وہ گا نہیں سکتا, وہ اس کو اچھا سن سکتا ہے, اچھا سمجھ سکتا ہے. آپ فرماتے تھے کہ اچھا سننے والا بولنے والے کی زبان کو تیز کرتا ہے. سبحان اللہ, واہ. ایک اٹینٹیو, ایک اچھا لسنر جو ہے وہ سننے والا جو ہے وہ اس کی بولنے والے کی زبان کو اور اس کی گفتار کو بہتر کر رہا ہوتا ہے, اچھا کر رہا ہوتا ہے کہ توجہ اس کو ملے. اب یہ سنانے والے کا بھی ایک ضرورت ہے کہ اس کو ایک اچھا کان چاہیے. شاعری آتی ہے, نزولی کیفیات ہیں, تو شاعری جب آتی ہے وہ بھی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ میرا شعر سن کے کون واہ واہ کہے گا جی, داد میں جو کون دے گا جی وہ, تو اس کو بھی کان چاہیے سننے والے کو. مصور نے خیالاتی دنیا سے دیکھتے ہوئے اس نے تصویر بنا دی اور وہ اب ڈھونڈ رہے کہ وہ نگاہیں کہاں ہیں جو میری اس تصویر کو دیکھ کے کہیں کہ کیا شاہکار بنایا وہ. تو وہ خیال کی دنیا جس کو خیال کا رزق عطا ہوتا ہے وہ خیال سے اس کو پھر بناتا ہے, اور اس نے اس کی وہ بنائی تصویر, اور اب اس نے کہا کہ اس کو دیکھنے والا کون ہے. اب وہ نگاہ بھی چاہیے اس کو کہ وہ نگاہ اس کو ملے اور وہ کہے کہ ہاں یہ تم نے کو کمال چیز خوبصورت بنا دی ہے جی. ہے وہ مونا لیزا کی آج تک لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ ہنس رہی کہ رو رہی ہے. وہ جو خوش موڈ میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہنس رہی ہے, اور جو سیڈ موڈ میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بڑی اداس ہے. یہ ایک تصویر مونا لیزا کی یہ کہانی نکلی ہوئی ہے جی ساری کی ساری. تو اب دیکھیں کیسے کیسے شاہکار دنیا میں بنے ہوئے. ہمارے ہاں ایک بہت بڑے مصور ہوا کرتے تھے جی, ساتکین, اور پاکستان کا بہت بڑا نام. ایک دور تھا کہ وہ انسان اور انسانی اعضاء کو بنایا کرتے تھے, اور جرمنی میں اور یورپ میں ان کا اس چیز کا ڈنکا بجتا تھا کہ ان کی تصویر کے بیچ میں سے احساس بولتے تھے. کہ وہ ہاتھوں کی بناوٹ ایسی بنا دی کہ وہ پتہ چلتا تھا کہ یہ ہاتھ ہی کوئی مسیحا ہے, ایسی چیز بنا دیتے تھے وہ. تو وہ بڑا اس بات کا ریکارڈ کرتے تھے. اور انہوں نے, مجھے یاد ہے وہ سرکار وائس صاحب کو نا ایک دفعہ وہ لکھ کے بھی دی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور ساتکین واسف صاحب کے لیے ساتکین, یہ نیچے سائن کر کے اس نے دیے. تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب اللہ کا فضل ہوتا ہے تو ایک خواتین کی تصویریں بنانے والا قرآن لکھنا شروع کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اور انہی ساتکین کے اوپر جب مہربانی ہوئی اس دن کے بعد سے انہوں نے قرآن پاک کے علاوہ کچھ نہیں لکھا. اللہ اکبر. کوئی تصویر نہیں بنائی, صرف کیلی گرافی کی انہوں نے. اور ان کی کیلی گرافی بھی ایسی سبحان اللہ خوبصورت کہ جس کی انتہا کوئی نہیں ہے جی. اور نایاب, ان کی قیمت نہیں طے کی جا سکتی جی کہ اتنی خوبصورت چیز انہوں نے بنائی ہوئی ہے جی. اب یہ احساس والے لوگ ہیں. کہتے ہیں کہ یہ جو رزق ہے نا ایسے ہے جیسے مشرق سے سورج نکلا ہے اور رزق کا بزنس شروع ہوا ہے اور وہ چلتا جا رہا ہے اور رزق کے معاملات چلتے جا رہے ہیں. اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو اس کے بعد رات کا رزق شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک جو دن کا رزق ہے نا اس کا کہتے ہیں جسم کے ساتھ تعلق ہے آپ کے, اور جو رات کا رزق ہے اس کا تعلق آپ کی روح کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. کہ رات کو جو ہے جیسے آپ فرماتے تھے کہ شاعر صرف جاگتا ہے باقی کام رات خود کرتی ہے. تو اب رات کا رزق شروع ہو گیا کہ رات میں خیالاتی دنیا جتنے بڑے شاہکار لکھے گئے ہیں بنائے گئے ہیں, رات کی خاموشی کے بیچ میں ان کے اوپر کام کیا گیا ہے. سرکار وائس صاحب کے جتنے بھی مضمون لکھے گئے ہیں اس میں سے 80% سے زیادہ رات کے پچھلے پہر میں لکھے گئے ہیں کہ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو پھر اس وقت شاہکار جو ہے نا وہ بن رہا ہوتا ہے. اس وقت رات ہوتی ہے اور حق کی ذات ہوتی ہے. واہ واہ سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. رات ہوتی ہے اور حق کی ذات ہوتی ہے. وہ اللہ اس ٹائم پہ بڑا کریم محسوس ہوتا ہے جی کہ ساری دنیا سو رہی ہے اور خاموشی اور کوئی کام نہیں ہے آپ کو, آپ بیٹھے ہیں, تو وہ ذکر فکر کا بہترین ٹائم ہے. ہے کوئی جسے میں نوازوں, ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں. واہ واہ. تو وہ سرکار کی آڈیو میں نا ہے کوئی پراپر وہ جسم جو ان کے بولنے کا جو انداز تھا جی رات کو لے کے.
تو یہ رات کا رزق بھی ہے جی ایک. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھری پڑی ہے کائنات رزق کے ساتھ. ہم لوگ صرف جو ہے نا وہ روٹی کو ہی سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چلنے کے لیے اگر مکمل ٹانگیں دے دی ہیں تو اس کا بھی شکر ادا کرو کہ یہ نعمت بھی محفوظ ہو جائے تمہارے پاس. وہ ہمارے ایک جاننے والے تھے جی, ان کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا کوئی بجلی کی تاروں کا, تو ان کی سماعت چلی گئی. اب جس کی سماعت چلی جاتی ہے نا اس کی زبان بھی چلی جاتی ہے. یہ ایک عجیب سا فارمولہ ہے, کوئی کنیکشن ہے دونوں کا آپس کا یہاں سے نہ کہیں. تو وہ پھر انہوں نے بعد میں پھر وہ سائن لینگویج جس کو بولتے ہیں وہ انہوں نے سیکھی اور کمیونیکیٹ کرنا شروع کیا. بڑی سخت پرابلم تھی اس کے اوپر بھی. تو پتہ چلا کہ سماعت کتنی قیمتی چیز ہے کہ ہم سن رہا ہوں میں وہ نغمہ جو ابھی ساز میں ہے. تو گوش مشتاق کی کیا بات ہے, اللہ اللہ سن رہا ہوں میں وہ نغمہ جو ابھی ساز میں ہے. تو سماعت کتنی ضروری چیز ہے جی. جسم ایک رزق ہے, اور یہ آپ بہت سارے ملکوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہاں پر جنسیات مکمل ایک شعبہ اور ایک بزنس ہے. یہ بہت قریب دور کے ملک نہیں ہیں ممالک. حرام ہے, غلط ہے, لیکن بزنس ہے. اور کہتے ہیں شاید دنیا کا قدیم ترین بزنس ہے یہ والا. جہاز رانی کے بعد جو ہے نا یہ بزنس, جنسیات کا جو بزنس ہے یہ بہت قدیم ہے جی یہ والا. اب یہ جو انسان مال کما رہا ہے, جو انسان محنت کر رہا ہے, یہ تمام محنتیں اور یہ تمام رزاقیت جتنی بھی ہے اس کے بیچ میں ایک اللہ تعالیٰ نے بات فرما دی کہ یہ جگہ ہے جو حرام ہے اور یہ جگہ جو ہے یہ حلال ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, کوئی سمجھ لیں کہ 5 قسم کے بزنسز منع ہیں. نمبر 1 وہ بزنس جو آپ نے حرام کے ساتھ کمایا, حرام پیسے کے ساتھ, حرام. جنسیات سے کمایا ہوا پیسہ حرام. کسی یتیم کا مال کھایا ہوا پیسہ حرام. کسی کو خوف زدہ کر کے گن پوائنٹ پر لیا گیا پیسہ حرام. اور 5واں وہ بزنس کہ جب مفتی اسلام کا غلط استعمال کر کے اپنے مفاد میں پیسے کمائے. اللہ اکبر. یہ بزنس ہی حرام ہے, یہ پیسے ہی حرام ہے اسلام کے بیچ میں. یہ 5 چیزیں تو یہ پکی لکھ لیں آپ رکھ کے کہ یہ چیزیں اسلام میں منع ہے, یہ نہیں کرنی ہے. یعنی کہ یہ رزق ہی نہیں چاہیے. فقراء حضرات فرماتے ہیں کہ روحانیت کے 80 درجے حلال رزق میں ہیں. سبحان اللہ. 20% عبادات میں ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ حرام کا ایک نوالا دینے سے بہتر ہے کہ تو ہمیں بھوکا مار دے. اللہ اکبر. اس حد تک وہ اس کو کہتے ہیں. یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ رزق کی کمی ہو گئی ہے, وہ رزق نہیں چاہیے, حلال اور طیب رزق چاہیے. اب یہ جنسیات کا شعبہ بھی ہو گیا, یہ سارے معاملات ہو گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ آپ پر پابندیاں لگا دی ہیں کہ یہ پیسے آپ پر حلال ہیں اور یہ پیسے آپ پر حرام ہیں. اب اگر حرام کے پیسے آپ کما رہے ہیں اور کچھ بھی اس کے ساتھ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں آپ, اس کا رزلٹ ایک تو گناہ کی شکل میں آپ کو ملے گا اور اس کا ایک رزلٹ آپ کو اولاد کی شکل میں ملے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہ اولاد آپ کی نافرما بردار ہوگی, آپ کے خلاف ہوگی. وہ اولاد جو آپ کی فرما بردار نہ ہو وہ اولاد ہی کیا اولاد ہے. اللہ اکبر. اولاد والدین کا سکھ ہوتی ہے, اور اگر وہ سکھ دکھ میں بدل جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوگی. سرکار واحد صاحب نے فرمایا کہ میں ایک دربار پہ کھڑا ہوا تھا, تو وہاں پر ایک شخص آیا, تو اس نے ہاتھ اٹھائی, تو اس نے دعا کی کہ یا اللہ آج سے 20 سال پہلے میں نے یہاں پہ ایک دعا کی تھی, تو نے قبول فرمائی تھی. آج میں ایک دعا اور کرنے آیا ہوں کہ میری وہ 20 سال پہلے والی دعا واپس لے لیں, مجھے نہیں بکرانی دعا. کہتے بڑی عجیب سی دعا تھی اب یہ والی. کہتے وہ فارغ ہوئے, میں نے اس سے پوچھا کہ میاں کیا ہو گیا تمہیں, تمہاری دعا قبول ہوئی, لوگ تو خوش ہوتے ہیں, تم کہتے ہو کہ میں دعا واپس کر دے اب یہ والی. تو اس نے کہا جی میں نے 20 سال پہلے نا یہاں پہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما. بیٹا مجھے مل گیا.
اب بیٹے نے مجھے اتنا خراب کیا ہوا ہے, اتنا مجھے تنگ کیا ہوا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ بیٹا اس سے اچھا ہوتا ہی نہ, اتنا میرے لیے وہ بدنامی کا باعث بنا ہوا ہے جی. اولاد کو اللہ تعالیٰ نے رزق فرمایا ہوا ہے کہ اولاد, صالح اولاد آپ کے لیے رزق ہے, ایک قیمتی رزق ہے. اور اگر آپ کے رزق کے اندر کہیں نہ کہیں بھی ملاوٹ ہوگی تو یہ والا رزق آپ کا خراب ہونا شروع ہو جائے گا. وہ لگ جاتی ہے نا, الی لگ جاتی ہے, گھن لگ جاتی ہے لکڑی کو جیسے, اور وہ کھوکھلا کرنا شروع کر دیتی ہے. آپ فرماتے تھے کہ حرام کے پیسوں سے گھر کے باہر حاذا من فضل ربی لکھنا گستاخی ہے, اور تم حلال کے حرام کے پیسے لے کر جب تم حج کرنے بیت اللہ پہنچتے ہو تو تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اسی کی نافرمانی کر کے تم پھر اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہو. اتنی گستاخی ہے تمہاری یہ والی. تو یہ صرف رزق کی بات نہیں ہو رہی جی, یہ پورے حلال حرام کی بات ہو رہی ہے. ایک پورا سسٹم ہے اس کے ساتھ جو چلتا ہے. اب ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں. کچھ لوگ محنت کرتے ہیں, بہت محنت کرتے ہیں, ان کی محنت کا اتنا رزلٹ نہیں ملتا جتنی وہ محنت کرتے ہیں. وہ میں نے محنت تو بڑی جلد میں, یہ اللہ نے کہا ہے کہ صحیح کرو, کوشش کرو, رزق حاصل کرنے کے لیے نکلو, فلاں جگہ جاؤ, یہ کرو وہ کرو. اتنی میں محنت کرتا ہوں, مجھے اتنا رزق نہیں ملتا. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑی تھوڑی سی محنت کرتے ہیں, ان کا رزق بڑا زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں اس کو راس آ گیا ہے, اس کو لوہا راس آ گیا ہے. اس کو بزنس میں نا کہتے ہیں لوہا جس کو راس آ جائے اس کو زمین سے آسمان پہ لے جاتا ہے, اتنی اس کی وہ جو ہے وہ برکت ہو جاتی ہے. کسی کو کوئی بزنس راس آ جاتا ہے, کسی کو کوئی بھی نہیں راس آتا, کسی کی بزنس بند کرا کے راس آتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بانٹ ہے. اب امیر اللہ تعالیٰ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کھلا رزق آ گیا اللہ کی طرف سے اس کے پاس, تو اس پر یہ بات واجب ہے کہ وہ اپنے رزق کی سخاوت کرے. ٹھیک ہے نا جی. وہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک وہ ترکی والے نا ایک رقص کرتے ہیں, رقص درویش. جی بالکل ہے نا, ورلنگ صوفیز جن کو کہا جاتا ہے جی. وہ گھومتے ہیں ایسے کر کے. کبھی آپ ان کا سٹائل دیکھیں نا تو ان کا نا ایک ہاتھ ایسے اوپر کی طرف ہوتا ہے اور ایک ہاتھ ایسے ایسے نیچے کی طرف ہوتا ہے, ایسے کر کے, اور اس سٹائل میں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں. ان سے پوچھے نا کبھی کہ یہ ایسے والا سٹائل تم کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں یہ ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ یہ ہاتھ رکھو, مالک اوپر سے تمہیں دے رہا ہے, اس ہاتھ سے قبول کرو, اور اس ہاتھ کو ایسے رکھو تاکہ اس ہاتھ سے چلتا جائے ساتھ کے ساتھ آگے معاملہ. تو ادھر سے لے رہے ہیں, ادھر دے رہے ہیں. یہ کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ رزق کی جو ہے نا ترسیل آگے کرتے جاؤ. اور یہ بھی فیصلہ اس کا کہ اگر آپ آگے کرتے جائیں گے تو وہ آپ کے رزق میں اضافہ کرتا جائے گا, بے بہا اضافہ کرتا جائے گا. وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے, کلیم اللہ تھے, اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے. جا رہے تھے تو رستے میں نا ایک بندہ ملا, بڑا مفلسی کا مارا ہوا, مفقوق کیا کہتے ہیں وہ, بہت ہی مطلب غربت کا مارا ہوا کہہ لیں. اس نے کہا کہ جی میں تو پیٹ بھر کھانا نہیں کھا سکتا, آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اگر میرا رزق لکھا ہوا ہے میری زندگی کا آگے کا, مجھے کٹھا ہی دے دے. ایک دفعہ پیٹ بھر کے میں کھانا تو کھا لوں, پھر میرا رزق ختم تو زندگی ختم. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہاری آخری سانس تک تمہیں روٹی ملتی رہنی, کھانا ملتا رہنا ہے. تو وہ اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کہہ دیں کہ میرا کٹھا رزق دے دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ گئے, اپلیکیشن اللہ تعالیٰ کو پریزنٹ کی. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے, گرانٹیڈ, رزق اس کا مل جائے گا جتنا بھی ہے اس کو. اب وہ رزق اس کو مل گیا. کچھ عرصے بعد, سال بعد دوبارہ گزرے وہاں سے, تو دیکھا کہ اس شخص کے گھر کے باہر نا میلہ سا لگا ہوا, ایک دنیا کٹھی ہوئی ہوئی ہے, دیگیں پک رہی ہیں, اور وہ بیچ میں مہاراج بن کے تو بیٹھا ہوا. بول رہا فارمولے کے حساب سے تو رزق اس کا ختم ہو گیا ہے, اور رزق ختم ہو گیا تو پھر زندگی بھی ختم ہو گئی. اس کا مطلب ہے یہ تو بھی زندہ نظر آ رہا ہے اور ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا ہے. اس سے جا کے پوچھا کہ بھئی تیرا رزق تو تجھے مل گیا تھا, تو پھر یہ کدھر سے آ رہا ہے رزق, یہ کون دے رہا ہے تجھے رزق؟ اس نے کہا جی میرے پاس آ گیا تھا کھانا بہت زیادہ, اللہ تعالیٰ نے کٹھا ہی بھیج دیا مجھے, تو میں نے پیٹ بھر کے جتنا کھانا کھانا تھا نا میں نے کھا لیا.
اب باقی کھانا پڑا تھا. میں نے کہا کیا کروں؟ میں نے کچھ مہمان بلائے اور میں نے کہا جی آؤ کھانا کھاؤ. کہتے نہیں میں ان کو کھانا کھلاتا گیا, اللہ میاں میرا رزق بڑھاتا گیا. کہتے اب میں کھلاتا جا رہا ہوں اور وہ مجھے دیتا جا رہا ہے, تو میں تو ایک سلسلہ چل گیا, رونق میلہ لگ گیا جی سارے کا سارا. تو یہ جو اس کی بانٹ کو, جو اللہ تعالیٰ کی بانٹ کو اس طرح سے آگے تقسیم کرتے ہیں, ایک تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش بڑا ہوتا ہے, ان کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے. کہتے ہیں کبھی آپ کو رزق کی تنگی ہونی شروع ہو جائے, گھر کا دسترخوان کھلا کر دو. کبھی کبھی لوگوں کو بلا کے, ان نون لوگوں کو بھی بلا کے کھانا کھلا دیا کرو. یہ جتنے درویش فقراء حضرات ہیں, ان کی مزاروں کے اوپر یہ کیوں کھانے پکتے ہیں؟ اجمیر شریف کہتے ہیں کہ جی 100 من کی دیگ پکتی ہے. کتنی جی؟ 100. کبھی آپ وہ دیکھیں یوٹیوب پہ, ابھی تو ہمیں اتفاق نہیں ہوا جانے کا انڈیا, کبھی گئے تو انشاءاللہ حاضری کے لیے جائیں گے. تو وہ ادھر نا سیڑھی لگائی ہوتی ہے دیگ کے اندر, اور وہ سیڑھی میں سے وہ بالٹیوں میں سے ایسے پکا پکا کے تو باہر لے کے جا رہے ہوتے ہیں, اور وہ بٹ رہا ہوتا ہے. 100 من کی دیگ, اتنی بڑی دیگ, ایک دیگ ہے وہ جو پکتی ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اللہ رحمہ کی جی. تو بزرگوں نے کھانے کا کام جو ہے نا یہ بڑا ضروری سمجھا ہے کہ یہ اللہ کے نام پہ لوگوں کو کھانا کھلانا, اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ یہ میرے نام پر. یہ لوگوں سے توقع نہیں رکھتے کہ یہ بھئی ہم ان کو کھانا کھلا رہے ہیں, یہ ہمارا ادب کریں. وہ نہیں, اللہ کے نام پہ, اللہ کے نام پہ جو لوگوں کے اندر رزق کی تقسیم کرتا ہے نا, یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اور لوگ جمع کر رہے ہیں اور جمع کر رہے ہیں, وعدہ جمع کرتے ہیں اور گنتے ہیں, اور اللہ کو یہ بات ناپسند ہے, ناپسند, انتہائی ناپسند ہے یہ بات. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ایک قرآن کی آیت بتا دو جس میں اللہ نے جمع کرنے کا حکم دیا. خرچ کرو اور مطلب خوشی خوشی خرچ کرو, اور گھبراؤ نہیں میں اور دوں گا. لیکن بس وہ لوگ برے وقت کے لیے پیسہ جوڑتے ہیں اور پھر برا وقت آ جاتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. حضرت مولا علی کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کو چھپا کے رکھا ہے سخاوت میں, لوگ اسے محنت میں ڈھونڈتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, واہ واہ سبحان اللہ. حضرت علی فرما رہے ہیں جی کرم اللہ مولا علی علیہ السلام کہ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ مشقت میں ہے, وہ سخاوت میں ہے. سبحان اللہ. کھانا کھلائیں تاکہ آپ کا رزق بڑھے, مہمان بلائیں, ان کو کھانا کھلائیں, اللہ کے نام پہ کھلائیں, اپنا رزق بڑھائیں. مجھے سرکار کا فکرہ یاد آ گیا کہ سخی کبھی امیر نہیں ہو سکتا اور امیر کبھی سخی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اب یہ بات سمجھنی کمال بات ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھو جو غریب ہوتا ہے نا, یہ بھی بڑا اللہ تعالیٰ کے ایک تو ویسے بڑا قریب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ دیے ہی نہیں تو حساب کیسا؟ بات تو کتنی آسان ہے کہ جو دیا ہوگا تو اس کا حساب دینا ہے نا, جو دیا ہی نہیں ہے اس کا. آپ نے فرمایا وہ صرف ایک کام کرے کہ وہ اللہ کی تقسیم کو تسلیم کر لے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ جو اللہ نے یہ تقسیم کی ہے اس کو تسلیم کر لے, اس کے لیے یہی بڑا ہے. اب فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو دنیا کے اندر نا یونیفارم رزق, سب کو ایک جیسے پیسے, ایک جیسا رزق, یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کوے اور مور کا نصیب ایک جیسا نہ ہو جائے. واہ واہ. آپ فرماتے تھے کہ دنیا کے جو ہے نا سارے پیسے برابر کر دو. وہ چہرہ کیسے برابر کرو گے؟ واہ 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 واہ. آپ نے کہا اچھا چلو چہرے بھی برابر کر لو, تو دل کیسے برابر کرو گے؟ آپ نے کہا چلو دل برابر کر لو, دل بھر کیسے برابر کرو گے؟ واہ 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 سبحان. برابر کچھ نہیں ہونا. یہ اللہ تعالیٰ کی بانٹ ہے کہ اس نے کسی کو امیر رکھنا ہے اور اس کا امتحان رکھنا ہے غریب میں, اور کسی کو غریب رکھنا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ سخاوت والا معاملہ ہو سکے. یہ اس نے کسی کو امیر رکھنا ہے, کسی کو غریب رکھنا ہے, کسی کو صحت یاب رکھنا ہے, کسی کو بیمار رکھنا ہے, کسی کو مومن رکھنا ہے, کسی کو کافر. یہ اس کی اپنی بانٹ ہے, وہ جیسے بھی اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے جی. یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فیسلٹیز دی ہیں, ان فیسلٹیز کا ہم شکریہ کیسے ادا کریں. پہلے تو اس بات کو سمجھیں.
ہم روٹی کو رو رہے ہیں, بلوں کو رو رہے ہیں, فلانی چیزوں کو رو رہے ہیں, اس چیز کا شکر کیوں نہیں ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کیا کیا ہوا ہے پہلے سے. آپ شکر کرنا شروع کریں, آپ کے نصیب میں, آپ کے رزق میں, آپ کی چیزوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں رزق کریم بھی دیتا ہوں. اب یہ رزق سے ایک سپرلیٹو فارم آ گئی جی اس کی, رزق کریم, کہ جو جیسے جب وہ فرعون سے لڑکے حضرت موسیٰ علیہ السلام لشکر کو لے کے آئے سمندر پار کر کے, اب وہ سارے آ کے وہاں پہ بیٹھ گئے تو سارا کچھ تو چھوڑ آئے تھے, بھاگم بھاگ نکلے تھے, پیچھے لشکر لگا ہوا تھا, جنگ تھی, سارا تھا, یہ تھا, کھانے پینے کو تھا کچھ نہیں. تو آپ نے دعا فرمائی تو آسمانوں سے کہتے ہیں من و سلوہ اترا, آسمانوں سے پرندے اتر کے ان کے پاس آ کے بیٹھنا شروع ہو گئے کہ ہمیں آپ ذبح کرو اور ہمیں آپ کھاؤ. اور یہ کتنا عرصہ چلتا رہا یہ کام کہ جب بھوک ان کو لگنے والی ہوتی تھی پرندے آسمان سے ایسے کر کے اس کے من و سلوہ. اب یہ اللہ تعالیٰ کا رزق کریم ہے کہ جس کے لیے آپ نے محنت نہیں کی ہے, سبحان اللہ, اور اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا کر رہا ہے. تو یہ اسی طرح سے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات چھوٹی سی محنت کرنے والا ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس کا رزلٹ بہت بڑا آ رہا ہے. کئیوں کی بہت بڑی محنت ہوتی ہے, رزلٹ تھوڑا سا آ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کب جب یہ آپ کو محنت سے بہت زیادہ دینا شروع کر دے تو آپ اس کو رزق کریم سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بہت زیادہ مہربانی کر رہا ہے. اور یہی رزق کریم جو ہے نا جی, یہ آپ اپنے جسم میں بھی محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری آپ کو صلاحیات دی ہیں, سننے کی, بولنے کی, دیکھنے کی. کوئی ایک ایسی کوالٹی ہوتی ہے جو آپ کی باقی کوالٹی سے ذرا تھوڑی سپرلیٹو ہوتی ہے. سبحان اللہ. چاہے وہ گانے والی گلا ہے, کسی کا ذہن ہے کہ لکھتا ہے, کوئی ڈرامے لکھتا ہے, کوئی فلمیں لکھتا ہے, کوئی کچھ لکھتا ہے, کوئی رائٹر ہے, کوئی اوریٹر ہے, کوئی بولنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا معاملہ رکھا ہوا ہے. کوئی چہرہ حسین ہے تو وہ ماڈل بن گیا ہے, تو وہ اخباری میں تصویر آ گئی ہے اس کی, ہے تو کیسے کیسے مالک نے رکھ. اب وہ جب اس کو یہ پہچان ہو جائے نا کہ یہ والی صفت اللہ نے مجھ میں زیادہ رکھی ہوئی ہے, تو وہ زیادہ صفت کو کہتے ہیں کہ یہ بھی اس کے لیے ایک رزق کریم ہے. سبحان اللہ. تو یہ فرماتے تھے کہ انسان کا جو رزق ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں پوشیدہ رکھا ہوا ہے. جس دن وہ اپنی اس صلاحیت کو پہچان لے گا اس کا رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا کم از کم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یا تو خود آپ کو سمجھ میں آ جائے, نہیں تو پھر کوئی گرو سمجھا دے گا. تو خود سمجھ میں کئی لوگوں کو آ بھی جاتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں, وہ ان کو سمجھ آیا تھا ہاں نہیں بھائی ہماری آواز زیادہ خوبصورت ہے, ہم لوگوں کا یہ ذرا ہٹ کے ہے یہ چیز. تو وہ کئی دفعہ پہچان ہوئی تھی, لیکن کئی دفعہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ہم ایسا کیا کریں. اب دیکھیں یہاں سے کچھ فاصلے پر باہر کی دنیا میں, یورپ میں فن لینڈ ایک جگہ ہے جی. فن لینڈ میں چھوٹے سے بچوں کو نا وہ سائیکالوجسٹ بیٹھتے ہیں اور اس کو اینالائز کرتے ہیں. اس کے سامنے مختلف قسم کے ٹیسٹ رکھتے ہیں اور اس سے دیکھتے ہیں کہ اس بچے کے اندر وہ والی جو قابلیت جو ایک ایکسٹرا والی ہے وہ کس شعبے میں ہے, لکھنے میں ہے, بولنے میں ہے, فزیکل میں ہے, یا ٹیکنیکل ہے, یا سائنٹیفک ہے. وہ اینالائز کرتے ہیں کہ یہ بچے کے اندر یہ والی جو چیز ہے نا, یہ والی ایبیلٹی یہ زیادہ ہے. وہ اس کی اس ایبیلٹی کو پکڑتے ہیں اور اس سے اس کا کیریئر ڈیولپ کرتے ہیں اسٹارٹ سے. اور وہ پھر اب وہ سمجھ میں آئی ہوتی ہے بات. اب جب اس کی وہ والی صفت نکھر کے سامنے آتی ہے تو پھر وہ بھی بڑا خوش ہوتا ہے کہ یہ تو میرے اندر کی چیز ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ شوق والے کام آپ اپنے کریں, جو آپ کے شوق والے ہیں ان کو آپ دل لگا کے کریں گے. جس نے شوق والا کام شروع کر دیا کہتے ہیں اس کے بعد سے اس میں محنت ختم ہو جاتی ہے. بالکل انوالومنٹ اتنی ہو جاتی ہے, وہ اپنی ڈیڈیکیشن اس کی شامل ہو جاتی ہے, موٹیویشن شامل ہو جاتی ہے اس کے بیچ میں, اور وہ جناب جو ہے نا وہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ والا معاملہ اللہ نے ہمارے لیے خاص رکھا ہے, یہ کسی اور کے پاس نہیں, یہ میں ہی کروں گا یہ کام. اس کے ساتھ ہی منسوب ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی بڑے بڑے لوگوں نے غزل گائی ہے, لیکن وہ غزل جو اس نے گائی ہے نا وہ اسی کے نام سے منسوب ہے.
اسی کے نام سے منسوب ہیں میرے اشعار. تو ہو جاتے ہیں جی, ایسی ایک بات ہو جاتی ہے کہ لکھنے والوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جی وہ لیلا کو اگر مجنو نہ ملتا تو لیلا تو بیچاری بیٹھی رہ جاتی. وہ مجنو چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہے جی, تو وہ پہچان والا کوئی نہ کوئی مل جائے. وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی آڈیو میں سن رہا تو اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ والوں نے جو ہے وہ غریبی گزاری اور ان کو امیری بھی برداشت کرنی پڑتی ہے. یعنی کہ امیری کے لیے برداشت کا ورڈ یوز کیا کیونکہ وہ بھی آزمائش ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ اگر ایکسٹرا پیسہ ہے, وہ ایک شعر تھا کہ مت پوچھ کہ میں کس لیے محروم رہا ہوں, یہ دیکھ کے کیوں تجھ کو ملا حق سے زیادہ. حق سے تو جو بھی آپ کے پاس حق سے زیادہ ہے نا, وہ دوسرے تک پہنچانا ہے. واہ واہ سبحان. بس غریبی بھی آزمائش ہے اور امیری زیادہ خطرناک زیادہ خطرناک ہے جی, بالکل. کیونکہ غریب پہلے جنت میں جائیں گے اور امیر صاحب لے کے آئے گا. اللہ اکبر. تو یہ بڑی سہولت کی بات ہے جی. تو بس یہ بات سمجھیں کہ یہ رزق کے تو ہے نا خزانوں سے انسان بھرا ہوا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو شہید ہو جاتے ہیں میری راہ میں, ان کو مردہ مت کہو, تمہیں ان کا شعور نہیں ہے اور میں انہیں اپنے پاس سے رزق دیتا ہوں. سبحان اللہ. اب پتہ نہیں, جسم تو ان کا لاحد میں ہوتا ہے, تو اب ان کی روح کا بھی کوئی رزق ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ دے دیا کرتا ہے جی ہے کہ روحیں بھی اچھی ہوتی ہیں بری ہوتی ہیں. وہ آپ نے اس دن جو حدیث سنائی جس کا مفہوم تھا کہ یہ جو بیمار ہے اگر وہ کھانا نہیں کھا رہا, ہاں جی, تو اس کو کھانا مت دو. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اسے رزق دے رہا ہوں. میں اسے رزق دے رہا ہوں. یعنی کہ روٹی کے علاوہ بھی کچھ رزق ہے. روٹی کے علاوہ بھی آپ نے فرمایا کہ اگر ساری طاقت روٹی میں ہوتی تو روٹی کھا کے بندے بیمار کیوں ہوتے؟ اللہ اکبر. وہ زیادہ روٹی کھانے سے بیمار ہو جاتے ہیں. ہم تو کلینک پہ یہی دیکھ رہے ہیں. دیکھ لیں جی کہ ہم کہتے ہیں کہ روٹی میں طاقت ہے, کھانی چاہیے, گوشت میں طاقت ہے. زیادہ کھانے سے یہی بیماری بن جاتی ہے جی, یہی رزق آپ کی بیماری بن جاتی ہے. تو یہ بڑی مہربانی مالک کی. اب سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طرح کے رزق دیے ہیں اور ان کا شکر ادا کریں اور اس کی کنیکٹیوٹی میں آئیں تاکہ آپ کے اندر بھی وہ چیز آئے کہ یہ رزاقیت اللہ تعالیٰ کی ہے کیا, کدھر سے چل رہی ہے, کس مقام سے چل رہی ہے. اور کھانا کھلائیں لوگوں کو, بے بہا کھانا کھلائیں, اللہ کے نام کا کھلائیں. یہ اس کے اندر مالک نے بڑی برکتیں رکھی ہوئی ہیں. وہ حضرت یہ بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں نا کہ ٹکر پکے دکڑ وجے, دکڑ تالی بجانا ہے, ٹکر پکے دکڑ وجے تتا ہووے چولہا, آن فقیر سے کھا کھا جاون راضی ہووے بلا. بابا بلے شاہ کہ میں راضی ہوتا ہوں کہ فقیر آئیں کھانا کھائیں. تو یہ آستانے دیکھیں, جتنے اسلامک یہ فلنتھراپسٹ ہیں, اتنی ایڈ جا رہی ہے, کھانے جا رہے ہیں لوگوں کے لیے, غریب ملکوں کے لیے. یہ وہ کھانا کھلانے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے, کھانا لوگوں کو کھلائے. اور یہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا ایک رکھا ہوا ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ کووڈ جب آیا تھا تو اتنے لوگ تھے, یقین کریں, کہ جو لوگوں کے گھروں میں نا اناج پہنچاتے تھے. کہ یار یہ مجھے خود یاد ہے کہ جو اس نے مجھے بندے نے کہا کہ جی میں غبارے والا ہوں, پارک بند ہو گئے ہیں, میرے غبارے کوئی نہیں خریدتا. کون خریدے, باہر ہے ہی نہیں دنیا کوئی. تو پکڑ کے لنگر اس کے گھر پہنچاتے رہے کہ یار یہ اس طرح کے کئی لوگ تھے اور کئی لوگ اٹیچ ہوئے میرے ساتھ کہ ہم بندے ڈھونڈ کے ان کے گھر پیسے پہنچا رہے ہوتے تھے کہ یار یہ اس کے گھر پہ کھانا نہیں ہے, یہ کرو. اور بڑا خطرناک کام تھا باہر نکلنا کووڈ کے دنوں میں اور یہ سارا کام کرنا. تو کتنے لوگ ہیں جی جو یہ کام اللہ تعالیٰ کے نام پر کر رہے ہیں اور خفیہ ہو کے کر رہے ہیں, خاموشی سے کر رہے ہیں. کوئی کہتے ہیں ہمارا نام بھی نہیں آنا چاہیے, ان کو پتہ ہے کہ یہ کام دیکھنے والا کوئی اور ہے. سبحان اللہ. اس کا ریوارڈ ادھر سے مل رہا ہے. تو رزق صرف انسانوں کا نہیں ہے, رزق جانوروں کا بھی ہے, مچھلیوں کا بھی ہے, ہر طرح کی مچھلی کا رزق ہے. کئیوں کا رزق اللہ تعالیٰ نے زندگی میں رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ نا عقاب اور گدھ سفر کر رہے تھے. عقاب نے کہا کہ دیکھو رانا یہ خیال دیکھو, بلندی یہ خیال دیکھو اور نظارہ دیکھو, اور کہاں تک آپ کو حد نگاہ تک افق تک نظر آ رہا ہے آپ کو, اور کیا بلندی ہے کیا. وہ اتنے میں گدھ نے کہا وہ نیچے مردار پڑا, میری خوراک آ گئی, اوکے بائے بائے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کی خوراک رکھی ہوئی ہے مردار میں, اور وہ شاہین کو بلند خیال عطا کیا ہوا ہے. کہتے ہیں شاہین اور شیر کی خوراک کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھتا ہے.
سبحان اللہ. زندہ محفوظ رکھتا ہے واہ واہ کہ یہ ایسے کھا سکیں. میں دبئی گیا, ایک میرا دوست تھا جی, وہ نا بڑے اچھے نا اس نے میرے بٹیرے بنا کے کھلائے. تو میں کہا تو دبئی میں بٹیرے کی طرح سے آ گئے, یہ تو مجھے بڑے فریش لگ رہے ہیں. اس نے کہا جی وہ شیخ کے نا یہاں پہ ہے, اس کے پاس ہے عقاب بہت سارے, وہ پالتا ہے. تو عقاب کبھی بھی مرا ہوا جانور نہیں کھاتا, تو اس نے بٹیرے رکھے ہوئے ہیں کہ جب ان کے کھانے کا ٹائم ہوتا ہے نا عقاب کے, تو ان بٹیروں کو اڑایا جاتا ہے, اور یہ بٹیرے اڑتے ہیں اور وہ عقاب ان کے اوپر جھپٹتے ہیں اور اس کو چیر بھاڑ کے, تو اس کو اب اللہ نے خوراک ہی اس کی زندہ کے اندر رکھی ہے. وہ مردہ کھاتا ہی نہیں ہے, شیر نہیں مردہ کھاتا, بھوکا مر جائے گا, پڑا ہوا جانور نہیں کھائے گا, شکار کر کے زندہ خون نکال کے. یہ اب اللہ کہیں تو بڑا بروٹل ایکٹ لگتا ہے, لیکن اللہ نے اس کی خوراک رکھی, اس کا رزق رکھا ہوا اس کے بیچ میں, اس کے اللہ تعالیٰ نے, وہ اس کے علاوہ کھا ہی نہیں سکتا. جی آپ سے اس دن کال پہ بات ہو رہی تو آپ نے ایک بڑی پیاری بات کی, وہ یہ جو انسان جو یہ مردار چیزوں میں پھنسا ہوا ہے نا, ہاں جی, جو یہ جسمانی لذتوں کے پیچھے, اور اس کے اوپر بات ہو رہی, تو آپ نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ یہ لوگ جو اپنا ایکسٹرا مال ان فضولیات میں اور ان حرام کاموں میں ضائع کرتے ہیں, یہ کبھی دیکھ لیں کہ ان کے ذریعے اگر کسی محروم کے گھر کھانا پہنچے اور یہ اس کے بھوکے بچوں کو وہ کھانا کھاتے دیکھ لیں, تو جو لذت اس سے ملتی ہے وہ ان چیزوں میں کدھر ہے؟ یہ کدھر پھنسے پڑے ہیں, سیکس میں, شرابوں میں, ان چیزوں میں. وہ ایک دفعہ دیکھ لیں کہ وہ جو تسکین ان بچوں کو ملتی ہے وہ کھانا کھا کے, اور ان کے چہرے پہ جو خوشی آتی ہے, تو وہ کب کا ان چیزوں کو چھوڑ کے نکل آئے. لیکن بس انہی مردار چیزوں میں پھنسے ہوئے, وہ جو بلند پرواز ہے نا, وہ انسان کہیں بھول گیا. اور یہ حالانکہ بڑا اس کا نصیب تھا, ورثہ تھا اس کا, لیکن وہ کہیں بھول گیا ہوا ہے. تو بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق کو نہ پہچاننے کی بھی صلاحیت دے, آمین, کہ ہم اپنے جسم میں چھپے اس رزق کو بھی پہچان سکیں, اور جو رزق اللہ نے ہمیں آلریڈی دیا ہوا ہے ہم اس کا بھی شکر ادا کر سکیں, سبحان اللہ, تاکہ یہ رزق محفوظ ہو سکے. دیکھیں صحت خراب ہو جائے بندے کے, وہ کہتے ہیں بیمار ہونا غریب ہونے کی ابتدا ہے, بیمار ہونا غریب ہونے کی ابتدا ہے, کہ اتنے پیسے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ ادھر تھے وہاں پہ سعودیہ میں, بڑے مہنگا علاج ہے وہاں پہ میڈیکل کا, آپ کو پتہ ہے. تو پتہ چلا جی وہ والد صاحب وینٹیلیٹر کے اوپر تھے, 6 کروڑ روپیہ بل بن گیا ہسپتال کا, وینٹیلیٹر کا. اور اللہ نے آکسیجن رکھی ہوئی آپ کے لیے, کھلی آب و ہوا میں سانس لے رہے ہیں, شکر ہی نہیں ادا کر رہے, پہچان ہی نہیں رہے ہیں. ادھر وہ وینٹیلیٹر آپ کا ایسے کر کے دل چلا رہا ہے, آپ کا ادھر دل یہاں پہ چل رہا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ جو کتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ فیسلٹیز رکھی. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رزق کو پہچاننے کی جو ہے وہ صلاحیت دے, کوشش کریں, اور کسی گرو سے ضرور رابطہ رکھیں کہ وہ گرو آپ کی یہ نقطے کھولے کہ آپ کا رزق کس چیز میں پناہ ہے, اور کیسے کیسے اللہ نے رزق کے خزانے کھول کے رکھے ہوئے ہیں, اور کیسے کیسے وہ بٹ رہے ہیں, اور آپ بھی اس کے بیچ میں شامل ہوں, اور رونقوں کو بحال کریں, اپنے دل کی دنیا کو آباد کریں. یہ مردار دنیا کے اندر آپ کو یہ لطافت نہیں مل سکتی ہے جو اس غریبی میں اور اس لطف میں ہے. جی یہ جو غریب کی مدد کرنے میں جو لطف ہے نا, وہ کمال ہی ہے, اس کی بات ہی کچھ اور ہے. جی نہیں ممکن امیری بے فقیری. واہ واہ واہ, بالکل ایسے ہی ہے جی. بس یہ اور طرح کے امیر ہے. سبحان اللہ. یہ امیر جو ہے نا جی, یہ خاص امیر ہے, یہ پیسے کے نہیں, یہ دل کے امیر لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ دل کی امیری عطا کرے سب کو. جی تو یہ بڑی ضروری بات ہے. جی جزاک اللہ خیر. میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ملا ہوگا. چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم.